وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غدیر خم کا واقعہ کیا ہے اور یہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ واقعہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حج سے واپسی پر تشریف لا رہے تھے تو مکہ سے تقریباً کوئی 13 کلومیٹر کا ایک ایسا مرکزی نقطہ آتا ہے جہاں ہر قسم کے قافلے مختلف علاقوں کو جدا ہوتے تھے، وہیں سے راستے جدا ہوتے تھے، اور اس مقام پر ایک تالاب تھا، تالاب کو غدیر کہتے ہیں، اور وہ خم کا مقام تھا، اور اس کے قریب ایک گاؤں تھا جوفہ جسے کہتے ہیں۔ جوفہ سے تقریباً 2 میل کے فاصلے پر یہ تالاب آ جاتا تھا، تو اسی موقع پر پانی بھی چونکہ تھا اور سارے مرکزی راستے یہیں سے جدا ہو رہے تھے، تو صحابہ اکرام کا وہاں پڑاؤ ہوتا تھا۔ تو روایات تو تقریباً سب کی سب ضعیف ہیں، بس ایک دوسرے کی تقویت کرتی تو ہیں، لیکن اکثر محدثین کا فیصلہ یہ ہے کہ نہیں، یہ ساری کی ساری روایات ضعیف ہیں۔ بہرحال جیسے کیسے بھی ہو، معاملے کی حقیقت یہی کچھ ہے۔ تو بعض کہتے ہیں مورخین کہ یہ 18 ذی الحجہ ہو گئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مقام پر قافلوں کو جدا کر رہے تھے، تو اس موقع پر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنا تھا، کوئی مقدمہ پیش ہو گیا، جیسا کہ بعض صحابہ کے واقعات اکثر پیشتر چلتے رہتے تھے، کبھی کس کے بارے میں فیصلہ ہو رہا ہے، کبھی کسی کا فیصلہ ہو رہا ہے، کبھی کسی کا مقدمہ۔ تو اس دن قدرتی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی مقدمہ تھا، کسی کو کوئی شکوک و شبہات ہو گئے تھے، تو اس کی تفصیل کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ بھئی دیکھو، حضرت علی کے اندر غلطی نہیں ہے، علی جس کا دوست ہے میں بھی اس کا دوست ہوں، جو میرا دوست ہے وہ علی کا دوست ہوگا، اس کے بارے میں شکوک و شبہات نہ رکھو۔ یہ تھوڑا سا اصل واقعہ تھا جو ضعیف حدیثوں کے اندر ثابت ہو رہا ہے، اسی کو جو ہے غدیر کے موقع کا واقعہ کہتے ہیں، کیونکہ 18 ذی الحجہ کو ہوا تھا اور قدرتی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی 18 ذی الحجہ کو ہوئی، تو غیر مسلموں کے ہاتھ میں بڑا نکتہ آ گیا کہ چلو حضرت علی کے بارے میں یہ حدیث بھی اسی موقع پر بیان ہو رہی ہے اور شہادت بھی اسی موقع پر ہو رہی ہے، یعنی اسی دن ہو رہی ہے، تو لہذا اس کو عید بنا لیا جائے۔ تو عید غدیر کو بھی 18 ذی الحجہ کو عید غدیر بھی اسی موقع کی مناسبت سے جو ہے وہ کہہ دیتے ہیں۔ تو بہرحال اس کی ساری سندیں ضعیف ہیں، لیکن اس کے اندر یہ جو جملہ ہے نا، من کن تو مولا ہو فالی مولا ہو، مولا کا معنی دوست بھی ہوتا ہے، مولا کے 18 معنی آتے ہیں، اس کا معنی اگر دوست لیا جائے تو پھر یہ حدیث ہو یا نہ ہو، ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلکہ سارے صحابہ اسی کے دوست بن سکتے ہیں جس کا نبی دوست ہو، نبی جس کا دوست ہو سارے صحابہ اس کے دوست بن سکتے ہیں۔ یہ جملہ فرض کرو نہ بھی ہوتا، اس کے باوجود بھی ہمارا یہ ایمان تھا۔ فرض کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی ماننے والا کوئی ایک صحابی سے بھی بغض رکھنا شروع کر دینا، وہ اس وقت مسلمان نہیں رہے گا، کیوں کہ جس کا نبی دوست ہے سارے صحابہ اس کے دوست ہیں۔ بہرحال واقعہ غدیر کے حوالے سے مختصر تعارف تھا اور اس روایت کے ذوق پر بھی اشارہ آ گیا۔ السلام۔